السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مالی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ امتی اور خصوصاً مومنوں کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمانی روش کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اب اس کا ایمانی روش کیا ہے؟ وہ ہے توحید اور رسالت۔ نہ یہ کہ صرف توحید ہے اور نہ یہ کہ صرف رسالت ہے۔ توحید اور رسالت دونوں مومن کا ایمانی روش ہے، ایمان ہے۔ مومن کی ایمانی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ایمانی روش کو برقرار رکھے، کسی بھی زاویے سے اپنے دماغ اور اپنے ذہن و فکر کو ایمانی روش کے خلاف جانے نہ دیں۔ اس کی منظر کشی تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہے ہی نہیں جو اپنی خواہش کو نبی کے تابع نہ کرے۔ یہ وہ بات ہے جو اشرف المخلوقات کو اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلاتا۔ تاجدار انبیاء کے تابع ہونا یہ کسی تاجبری سے کم نہیں ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی کی بارگاہ کی پوشہ چینی، ان کی اتباعیت، ان کی غلامی، ان کے تابع ہونا یہ کسی تاجبری سے کم نہیں۔ آج کی تاریخ میں آپ مکہ اور مدینہ میں جائیں، کروڑوں اربوں ملینوں پیسے رکھنے والے، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں چپل چھوڑتے ہیں حجاج کرام وہاں سوئے رہتے ہیں، وہاں پڑے رہتے ہیں اپنے استاذ جلالت العلم کے ساتھ۔ میں جب جا رہا تھا تو سوئے ہوئے شخصوں کا انٹروڈکشن کرائی کہ یہ جتنے بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں مدینہ کے گلی کوچوں میں یا چپل رکھنے کی جگہوں میں، تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جیب میں دیکھو گے تو لاکھوں روپے ہوں گے۔ فخر محسوس کرتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں فقیروں کو کھلانا۔ آج میرے یہاں کھا لو، آج میرے یہاں دعوت ہے، اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ نیت یہ رہتی کہ میرا آقا راضی ہو جائے، خواہش یہ رہتی کہ میرا آقا راضی ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے گئے ہیں، اپنائے جائیں گے، اپنائے جاتے رہیں گے۔ افسوس ہے ان نفسوں پر، ان ذاتوں جو راضی کرنے کے بجائے ناراض کرتے ہیں۔ اپوز جانے کا مطلب ہی ہے کہ ناراض کر رہے ہیں، مخالفت کا مطلب ہی ہے ناراض کر رہے ہیں۔
راضی کرنے کے لیے جتنے حربے ہوتے ہیں ممکنات میں وہ سب اپنائے جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہی چاہا ہے میرے حبیب کو راضی کرو۔ آپ کو طور طریقہ نہیں بتایا کہ کیسے راضی کرنا، راضی کرو بس، اور ایمانی شان بتایا، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اگر مومن ہو ایمان رکھتے ہو تو میرے حبیب کو راضی کرو، یہ ہے تمہارے ایمان کی علامت اور ایمان کی شان۔ طریقہ نہیں بتایا، عام انداز میں بتا دیں نبی کو راضی کرو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ جب دیکھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ بھی، سب سے لاسٹ میں جو ایمان لائے وہ بھی، ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا تمہیں امتیاز کیا تھا بتاؤ؟ کہ وہ اپنی ذات اور اپنی بات دونوں کو نبی کے تابع کیے ہوئے تھے۔ اور کیسے تابع کیے ہوئے تھے؟ وہ جو بھی کرتے تھے اس کیے کی مقبولیت کی سند نبی کو سمجھتے، وہ اس سوچ اور سمجھ میں تذبذب کے شکار نہیں تھے، ہے کہ نہیں، کیا ہے کہ یہ سب تھا ہی نہیں ان کے پاس، اور یہی سوچ نے انہیں اتنی بلندی عطا کر دی کہ نبیوں کی جماعتوں کو چھوڑ کر ساری امتیوں کو ایک طرف کیجیے، قرآن کا فیصلہ دے، کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تم بیسٹ اور بہترین امت ہو، لیکن صحابہ کرام کی جماعت بہترین امت میں بھی بہترین، آپ ساری امتوں میں بہتر ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی بھی امت آئی ان تمام میں آپ افضل ہو، اور آپ میں افضل صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ گویا کائنات میں نبیوں کے بعد سب میں افضل صحابہ کی جماعت ہے، اور اس افضلیت کی وجہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیسٹ آئیڈیل مانا، اپنا ہر مأویٰ، ہر ملجا، ہر پہلو میں مرکز و امید اور مرکز محور امید ماننا، مرکز بھی ماننا، امید بھی ماننا، امید کی آواز گاہ بھی ماننا۔ قرآن پاک کے اس تصور سے آپ ذرا توجہ سے سنیں، کیا کوئی بھی شخص، دیکھو تھوڑا محبت والے شخص سے مخاطب، کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی بھی صحابی گناہگار ہے؟ تحقیق اپنی جگہ پر سوچ سکتا ہے، بول کیا اچھا بولیے تو غوث اعظم گنہگار ہیں، ایسا کبھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ بولتے ہو یا کہ غوث اعظم گنہگار ہیں ایسا بولتے ہیں؟ علمی تحقیق اپنی جگہ پر، معصوم صرف انبیاء کرام کی جماعت ہے، فرشتے کی، یہ عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے، لیکن کیا کسی کو غوثیت، کسی کو قطبیت، کسی کو ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لیے دیتا ہے کہ وہ گنہگار ہے؟ نہیں، اس کو گناہ سے پاک کرنے کے بعد ہی یہ منصب ملتا ہے، صحیح ہے؟ جب گناہ معاف کر دیتا ہے تو غوثیت کا درجہ ہے، قطبیت کا درجہ، ولایت کا درجہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ پھر مرکز شفاعت بنتے ہیں، وہ مرکز شفاعت بنتے ہیں۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ یشفع للناس یوم القیامت ثلاثہ، کہ لوگوں کی شفاعت قیامت کے دن 3 لوگ کریں گے، الانبیاء ثم الشہداء ثم العلماء، انبیاء کریں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے۔ اب آپ جو خود گنہگار ہوں گے وہ شفاعت کیا کریں گے؟ یہ صاف بات ہے، اس کا مطلب آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک کے رسول نے جو فرمایا یہ بالکل گناہوں سے پاک کیٹیگری ہو، تاکہ یہ جب پیش کرے تو ان کو نہ کہا جائے اپنی خبر لو، ان کو نہ کہا جائے کہ آپ کس کی ریکویسٹ کرنے آئے ہو، گناہگاروں کی، ظاہر کفر و شرک کی تو ریکویسٹ ہوگی نہیں، گناہ ہی کی ہوگی۔ اب گناہ کی ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، تو اگر یہ خود مطلب گناہگار ہوں گے تو پھر نہیں کر پائے گے، صاف بات۔ بے نمازی اگر نماز پڑھنے کہے تو بات نہیں مانی جائے، صحیح ہے؟ تو ایسے ہی آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، غوث، قطب، ابدال، یہ سب کیٹیگری جو ہے نا، یہ تو غوث بولتے ہیں تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی 500-400 کے برس کے بعد سلطان الاولیاء کا ایک تصور آتا، خواجہ بولتے ہیں چشت کے تاجدار کا ایک تصور آتا، تاج رسول کا ایک تصور خیال آتا، لیکن یہ سب کو اپنی طرف رکھیں، ولایت
میں جتنی بھی کیٹیگری ہے، غوثیت کی ہو، قطبیت کی ہو، ابدالیت کی ہو، تادیت کی ہو، جتنی بھی کیٹیگری، یہ سب جو ہے صحابہ کرام اس کے مرکز ہے۔ صحابہ کرام سے کوئی بھی بعد میں آنے والا غوث قطب ابدال افضل نہیں، یہاں تک کہ تابعین بھی کتنی بھی بڑی منزل میں فائز ہو جائے، غوث سے صحابہ سے افضل نہیں۔ توجہ سے سنیں آپ، اب جب غوث کا نام لیتے ہیں تو گناہ کا خیال نہیں آتا، ولی کا نام لیتے ہیں تو گناہ کا خیال نہیں آتا۔ اب چلے اس کے اوپر چلے، امام اعظم کا خیال لائیے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا خیال لائیے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو غوث اعظم سے بہت پہلے، غوث اعظم سے پہلے کے، اور ان کو آپ، ہم تو الحمدللہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے کہتے ہی ہیں، مخالفین بھی امام شافعی رحمہ اللہ کو، امام مالک رحمہ اللہ کو توجہ دے رہا۔ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مس یوز کہاں پر ہو رہا ہے اور گمراہیت کی بیج کہاں پر بوئی جا رہی ہے اور اس سے کیوں نہیں نکل پا رہی امت، اس کی وجہ کیا ہے کہ کتابوں میں اور عقیدوں میں جو باتیں دی جاتی ہیں وہ تحقیق کے بعد دی جاتی ہیں۔ توجہ دے، ایک بات ہے، ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، ایک بات ہے کسی نے رفع یدین کیا، کسی نے رفع یدین نہیں کیا، اور دونوں کا بیس حدیث ہے، ساری امت کا اجماع ہو گیا کہ آپ رفع یدین کرنے والے امام شافعی کو مان رہے ہو، ٹھیک ہے، امام اعظم کو رفع یدین نہ کرنے والے مان رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اختلاف ایسا ہے کہ اب اس پر اتفاق ہو گیا، جملے پہ غور کریں، اختلاف ایسا ہے کہ اب اتفاق ہو گیا کہ اب جو ان کو بھی مانیں گے وہ بھی حق پر ہے، اور جو ان کو مانیں گے یہ بھی حق پر ہے۔ اس اختلاف کو مصطفیٰ جان رحمت نے رحمت کہا ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا ایسا اختلاف رحمت ہے، کیونکہ اس اختلاف میں بھی مجھے بیس مانا گیا، مجھے بیس مانا گیا۔ لیکن آپ ذرا توجہ سے سنیے، رفع یدین والوں سے کبھی بھی بحث ہوئی ہوگی آپ کی، تو آپ بتائیے جو نہیں کرتے ہیں ان کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے زندگی کی تاب کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ایک دم پورے مکمل جہنمی ہے۔ ایسا سوچ کیوں ہے؟ یہ یہیں پر مس یوز ہو رہا ہے، یہیں پر فکر کا مطلب فکر کا انحطاط ہے، فکر کی پستی یہیں پر ہے۔ خبردار، جو باتیں ایسی اختلافی ہو جس کا مرکز و محور مصطفیٰ کی ذات ہو، مصطفیٰ کی بات ہو، اور ان باتوں پر محققین نے اتفاق کر دیا ہو، اب اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، اب اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ توجہ سے سنیں آپ، اب آئیے صحابہ کرام کی بارگاہوں میں، یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم، یہ سب کا تھوڑا سی انٹروڈکشن کرایا، سمجھ جائیے آپ۔ اب اس کے بعد یہ سب سے اعلیٰ ہے صحابہ کرام کی جماعت، یہ سب سے اعلیٰ صحابہ کرام کی جماعت۔ ابو بکر صدیق سے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، آخری ایک دم صحابی تک اگر آپ دیکھیں 110 ہجری تک، 110 ہجری تک جو آخری صحابی کا دن ہے، آخری صحابی کا لمحہ، اب نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، 110 ہجری تک سارے صحابہ کرام کے انڈیکس کھلے، فردن فردن غیر فیمس صحابی، غیر معروف صحابی کو آپ لیں گے تو ایک بھی ایسا پہلو نہیں ملے گا جس نے مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض کیا۔ بس یہی آپ کو سمجھانا ہے، یہی ہے ایک ایسا لطیف واسطہ، یہی ہے ایک ایسی حد فاصل جو حق اور غیر حق کو ایک دم واضح کر دے۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض نہ کرنے کی وجہ سے کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ مل جاتا، سب سے اعلیٰ رتبہ مل جاتا، اور سارا اعلیٰ رتبہ صحابہ کرام کی بارگاہوں میں جمع، اور اسی سے نکلے ہیں غوثیت، اسی سے نکلے ہیں ولایت، اسی سے نکلے ہیں سب کچھ۔ توجہ دیں، اور یہ ان کا تو امتیاز ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پازیٹیو رہنا، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے مثبت رہنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نگیٹو پہلو کو ریجیکٹ کر دینا، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو، کتابیں بھری پڑی رہے، کتابیں بیس نہیں ہوا کرتی تھی، ذات مصطفیٰ بیس ہوا کرتی تھی۔ یہ چیز جو ہے مقبولیت کا راز ہے۔ آج آپ دیکھئے نبی منائے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کو منانے کے لیے نبی سے دلیل پوچھ رہے ہو، نبی کو منانے کے لیے نبی سے دلیل پوچھ رہے ہو؟ یہی دلیل پوچھو تو اللہ پڑھے کیا نماز؟
یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت تجھے کہیں گے میرا ہاتھ چوم، ماں تجھے کہے گی میرا پاؤں چوم. ارے ایک بیس مل گیا، ایک دل مل گیا ہے، ایک اٹریکشن کا جذبہ تمہیں مل گیا ہے، ایک کشش قلب ہے تیرے پاس. راضی کرنے کے لیے کوئی داؤں پیچ نہیں، دل کی سلامتی ضروری ہے. اور یہ ملتا ہے صحابہ کے سامنے، یہ ملتا ہے صحابہ کے پاس. نبی کہے نہیں کہ میرا ہاتھ چوم، نبی کہے نہیں میرا خون پی، نبی کہے نہیں میرا پیشاب پی، نبی کہے نہیں میرے ناخن مبارک سے فیض پا، نبی کہے نہیں میرے بال سے فیض پا. لیکن بخاری شریف اٹھائیے، صحابہ اور تابعین کا جملہ نقل کرتے امام بخاری کہتے ہیں احب الینا شعر النبی من الدنیا وما فیہا، نبی کا ایک بال دنیا اور تمام دنیا کی نعمتوں سے ہمارے نزدیک محبوب ترین چیز ہے. سبحان اللہ. نبی کہے نہیں، نبی بولے نہیں کہ محبوب ترین چیز ہے بولو، خدا نے کہا نہیں، کیونکہ جانتے ہیں نبی کہ اللہ پاک نے ہمیں راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے. اور راضی کرنے کے طریقے نہیں ہوتے ہیں، راضی کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے پاس منہ نہ ہو کیسے راضی کرے گا، کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو کیسے مصافحہ کرے گا، کسی کے پاس لب نہ ہو کیسے چومے گا. راضی کرنے کے انکنڈیشنلی پہلو ہے، اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے رب کا فیضان، رب کا حکم ہے ایمانی. اگر ایمان والے ہو تو رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، میرے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور میلاد النبی، محفل سیرت، تمام جتنی بھی ریلیٹڈ آف نبوت ہے ذکر کے اعتبار سے یہ سب پہلو مصطفیٰ کو راضی کرنے کی چیز ہے. آپ بتائیے جنگ سے لوٹ کر کے جب آدمی آتا، آپ تھوڑی سی بات دنیا میں لیں نا، کرکٹ ہے دیگر چیزیں، کھیل کے بعد جب آدمی آئے دنیاوی طور پر تو تھکا رہتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب ایسے وقت میں کوئی مطلب محفل سجانے کی فکر کرے گا؟ غزوہ تبوک ہے، سن 11 یا 10 ہجری کی بات ہے، آخری غزوہ جو اپوزیشن نہیں آئے ایسے ہی جیت کر آ رہے. بڑی تنگی کے زمانے میں پارٹ نمبر 11 کی سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں گے پورا ڈیٹیل ہے اس کے. کچھ جملہ دینے جا رہا ہوں، توجہ سنیں. غزوہ تبوک سے لوٹے اور لوٹ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو جاتی ہے، ایک جگہ خیمہ زن ہونا چاہتے ہیں اور ہو گئے، پڑاؤ ڈال دیں. صحابہ کرام غور کریں کتنا حسین موقع تھا آرام کرنے کا. صحیح ہے بھائی، تھک آئے جنگ سے، اور اسرت کہا گیا، تنگی، مشقتیں، پریشانی کے عالم میں لوٹ کر آ رہے. ایسے عالم میں تو اور بھی سو جانا چاہیے، اور بھی سو جانا چاہیے. لیکن حضرت عباس یا حضرت عبداللہ ابن عباس بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم آپ کی میلاد کا جشن یہاں پر محفل سجائیں. ابن کثیر تفسیر وغیرہ کے حوالے سے بولو، البدایہ والنہایہ اس سب میں مفصلاً اس کا تذکرہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہیے یہ کیا ہے؟ جنگل میں محفل میلاد، جنگل میں میرا تذکرہ، یہ کیا ہے؟ بولتے ہیں دیوانگی. کیا ہے دیوانگی؟ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے اجازت. وہیں پر پڑھنے لگے اور ایسے سب اشعار پڑھے کہ ہم نہیں، ٹائم نہیں ہے، اتنے لمبے اشعار پڑھے. 2 شعر سے پڑھو. یا رسول اللہ انت ولدت اشرقت الانوار فی الافق، تمام جہان میں آپ کی پیدائش کے وقت سب جگہ نور چھا گیا تھا. اب آپ بتائیے تو اس صحابی سے پوچھئے، سب جگہ تم دیکھ چکے تھے جو ایسا جملہ بول رہے ہو، یہ مبالغہ نہیں تو کیا ہے؟ اور نبی کو بھی فتویٰ لگانا چاہیے نا، یہ کیسا مبالغہ ہے؟ تم تو ہمارے پاس رہتے ہو، مکہ مدینہ تک تیری پر پہنچ گئے، یا رسائی ہے، آفاق تک کہاں تیری پہنچ گئے. لیکن جانتے ہیں کہ اس جملے میں مصطفیٰ کی خوشنودی ڈھونڈ رہے ہیں، نبی کی خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. مصطفیٰ نے بھی سند دے دیا ہے، مسکرا دی. دیکھا آپ نے نبی سے ریلیٹڈ چیز نیتوں سے ڈیپینڈ کرتا ہے. نیتیں اچھی ہے، بظاہر دکھے کہ یہ مبالغہ بھی ہے تو وہ مبالغہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ پہلو ہوتا تھا صحابہ کرام کا نبی کو راضی کرنے کے لیے. توجہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے حسین موقع سے اپوزیشن میں اور مصطفیٰ جان رحمت میں صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے ہوئے. کتنے پوائنٹس ہیں؟ 64 تقریباً پوائنٹس ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن ان میں ایک اہم پوائنٹ پر بڑی بحث چل رہی ہے. صحابہ کرام بھی
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مصطفیٰ جان احمد کے سامنے لکھا گیا میں محمد رسول اللہ، ادھر سے لکھا گیا. تو وہ سامنے میں ابو سفیان اپوزیشن اس وقت ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر یہ شرط بنانے کی ماننے کی ضرورت کیا تھی، معاہدے کی ضرورت کیا تھی. توجہ سے سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے. دنیا کی ہر صحیح کتاب میں، سیاہ ستہ ہی صرف نہیں، دنیا کی ہر صحیح کتاب میں یہ حدیث بات موجود ہے، مذکور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مزاحمت نہیں کی. دیکھیے جذبات کیسا بھانپتے ہیں رسول غلاموں کا. حالانکہ خود سے بھی کر سکتے تھے، جب معاہدہ کر رہے ہیں اپنے بلبوتے خود سے کر سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں باب العلم کو بلاتے ہیں، علی ادھر آؤ. محسوس کیجیے، علی ادھر آؤ. ہاں محمد، یہ جملہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کو میٹ دو. یہ جملہ سنیے، محمد رسول اللہ کو میٹ دو. محمد میم ہا واو میٹنے کو کہتے ہیں. تو اب رسول کا حکم ہے کہ نہیں، آرڈر ہے رسول کا، ماننا چاہیے کہ نہیں. رسول کا آرڈر نہیں مانیں گے تو گئے کام سے، صحیح ہے، لیکن مقصد سمجھیے گا، آرڈر کا مقصد بھی سمجھیے گا. علی کہتے ہیں، عربی کا جملہ سنیے، لا امحوک ابدا یا رسول اللہ، لا امحوک ابدا یا رسول اللہ. آقا میں آپ کو ہرگز نہیں میٹ سکتا. ارے علی نبی آرڈر کر رہے ہیں، میٹ دو نا. یہ ہے کتابوں کی دنیا دیکھنے والے سمجھیں، فرمان مصطفیٰ میں رضائے مصطفیٰ نہیں ہے تو فرمان بھی قبولیت کے درجے میں نہیں آتا. فرمان مصطفیٰ میں بھی مصطفیٰ کی رضا ڈھونڈو. فرمان ہے علی کو میٹ دو، لیکن جانتے ہیں کہ میٹنے میں علی ناراض ہو جائیں گے. نبی محمد کا نام تم نے میٹ دیا نہیں، اور نہیں میٹیں گے تو نبی راضی ہو جائیں گے، نبی راضی ہو جائیں گے. یہ مقصد ہوتا تھا. امت پوچھتی ہے کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں. یہ ہے قرآن اور حدیث کے پہلو، یہ ہے حدیث کا پیمانہ کہ نبی کہہ رہے ہیں میٹو، علی کہہ رہے ہیں نہیں میٹوں گا. اور رب اسد اللہ کا لقب نازل فرماتا، رد کا لقب نازل نہیں فرماتا کہ تم جاؤ ریجیکٹ ہو گئے نبی کو نہیں مان کر کے. نہیں، مقصد مولا کا بھی جانتا ہے، مولا کا مولا مقصد جانتا ہے. علی کا مقصد مولا جانتا ہے کہ علی کو مقصد کیا ہے، نبی کو راضی کرنا. آپ بخاری شریف کی مشہور روایت سنیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ پاکیزہ عفت مآب، محسنہ انسانیت، خصوصاً محسنہ اہل سنت، اہل سنت پر بہت بڑا احسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ طبیعت صحیح نہیں ہے، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو فصل بالناس، وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں. نماز پڑھانے کا آرڈر کر دیا، حکم دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ، یا رسول اللہ، توجہ سے سنیے گا، یا رسول اللہ ابو جان جو ہے بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. غور کریں آپ، بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو نبی نے کہا جاؤ، دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا جاؤ. اب دیکھا جمال میں جلال دیکھا تو حضرت حفصہ کے پاس آتی، میں نہیں کہوں گا، تم جا کر کے بول. تو سن لیا مصطفیٰ نے، کہا انکن صواحب یوسف، تم لوگ یوسف کی سہیلیاں معلوم ہوتی ہو، یوسف کی سہیلیاں معلوم ہوتی ہو. خیر فتوی نہیں دیا نبی نے. اس کے بعد جا کر کے کہہ دیا کہ آپ کو نبی کہہ رہے ہیں نماز پڑھانا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. یہاں دیکھیے، یہاں فوراً کہا نہیں میٹوں گا، اور یہاں کہا تو کھڑے ہو گئے. کیا جانتے تھے آپ غوث قطب ابدال کی کرامتوں کو دیکھ کر اشعش کیجئے، جو میں نے کہا ہے کہ یہ سب بعد کے ہیں، اور ولایت و غوثیت و قطبیت کا مرکز و محور صحابہ ہیں. ان کے خیال فکر کا کیا عالم ہوگا، ان کی دور اندیشیوں کا کیا عالم ہوگا. 70 جگہ میں غوث پاک نے کھایا، 70 جگہ میں غوث پاک نے دکھایا. غوث سے بھی جب وہ اعلیٰ ہے، ظاہر نہیں کیے، یہی سب سے بڑا ظہور ہے کہ سمجھو جب ادنا میں یہ کمال ہے تو اعلیٰ کا معاملہ کیا ہوگا. خالی بولو نہیں کہ اس بار کا جب عالم
کھڑے ہیں، مصطفیٰ سے رہا نہیں گیا۔ یہاں توجہ دیجیے، یہاں پر دیکھیے مس یوز کیسے کرتے ہیں۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں مخالفین، اور یہاں پیش کرتے ہوئے دیکھو رسول اللہ سے رہا نہیں گیا، نماز کی خاطر رسول اللہ کہے، یہ ہے مس یوز۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، نبی سے واقعی رہا نہیں گیا، لیکن اس لیے نہیں کہ نماز پڑھنا، کیونکہ شریعت تو ہے کہ بیماری کے عالم میں رخصت ہے، صحیح ہے، بیماری کے عالم میں رخصت ہے۔ ہمارے قبلہ لوگ مطلب کرسی پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے پاؤں ہاتھ اچھے رہتے تو کرسی پہ پڑھتے، رخصت ہے، رخصت ہے، تو اس رہے تو رخصت ہے۔ یہاں تک کہ اچھا اس رخصت کا پیمانہ بھی دیکھیے، حضرت عباس ایک سائڈ ہے اور حضرت علی ایک سائڈ ہے، اور دونوں کا سہارا لے کر کے ظاہری طور پر سب کو سہارا دینے والے نبی جا رہے ہیں، دونوں کا سہارا لے کر سب کو سہارا دینے والے نبی جا رہے ہیں۔ یخطان الارض، زمین میں خطوط پڑھتے جا رہے ہیں نبی کے، یہ سب ایسا پیش کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو ہے ایک دم جنت کے محتاج ہے، امت ایسا پیش کرتی، اس طرح پیش کرتی۔ نہیں جانتے آپ افضل البشر ابو بکر نبی کو صرف دیکھنے کی وجہ سے ہے، نبی کا مقام تم کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کو صرف دیکھنے کی وجہ سے ہے ایمان کی حالت میں۔ توجہ سے سنیں، نبی جب گئے مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو سارے صحابہ نے پا لیا، خصوصاً افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق نے پایا تو یزال یتأخر، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کا اب آرڈر سنی، پہلے بھی آرڈر دیا ہے کہ پڑھاؤ، واہ سبحان اللہ، بڑی محبت سے سنیے گا، مزہ آ جائے گا، فیصلہ اور نتیجہ اپنے سے نکالیے گا۔ نبی نے کہا ابو بکر پڑھاؤ، ایسے عالم میں بھی، نماز کی حالت میں، اگر نماز کی حالت میں خارج نماز والا کوئی اگر لقمہ دے اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو گئی امام کی بھی نماز گئی، سب کی نماز گئی۔ نماز سے باہر اب آپ وضو کر رہے تھے، امام صاحب غلط پڑھ رہے تھے، اب وہیں سے آپ نے سن لیا اور کانے وقال الذین کفروا ہے امام صاحب، اور امام صاحب نے کہہ دیا شکریہ، تو ہو گئی، سب کی نماز گئی۔ اس کو بولتے ہیں تلقم من الخارج، خارج سے لقمہ لینا، باہر سے لقمہ لینا فساد نہیں، باطل ہو جاتی ہے نماز، دہرانا پڑے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت جب پیچھے ابو بکر پیچھے ہٹ رہے تھے، نماز امامت کر رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں، اشارہ کیا ابو بکر نماز مکمل کرو۔ خیال مصطفیٰ محسوس کیجیے، پیچھے جب ہٹ رہے ہیں تو یہی تو مکمل خیال ہے، اور نبی کا جب حکم بھی پا رہے ہیں پھر بھی ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، ابو بکر صدیق نبی جہاں بیٹھنا چاہ رہے تھے وہاں بیٹھنے نہیں دیے، اپنی جو اصلی جگہ تھی وہیں بیٹھنے دیے۔ محسوس کیجیے آپ نبی کے پوزیشن کو، عظمت کو۔ 63 سال تک بس ضرورت ہے، اس کے بعد نہیں۔ ارے ظاہری طور پر نبی کا حکم پانے کے بعد بھی اگر وہ مقام ظاہری طور پر مل جاتا تو ہٹ جاتے تھے، نہیں، منصب نبوت ایک ہے، عظمت مصطفیٰ منفرد ہے۔ ابو بکر پیچھے ہٹے، نبی ابو بکر کے سامنے مصلی پر ہے، نبی نے ابو بکر کی امامت کی اور ابو بکر نے سب کی امامت کی۔ کہ وہ نماز ہے جو دو امام کے پیچھے ہو رہی ہے، اور یہ نماز پر کوئی فتویٰ نہیں بلکہ یہی نماز پر ساری نماز رشک کر رہی ہے، ساری نماز رشک کر رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نبی کی اقتداء میں، سارے صحابہ ابو بکر صدیق کی اقتداء میں جب مکمل ہو گئی نماز تو اب ہم لوگ آپ لوگ کیا ہو فوراً ڈانٹنا شروع کر دیں، امام صاحب کہیں 10 منٹ زیادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یا ابا بکر لماذا یتأخر، اے ابو بکر کیوں تم پیچھے ہو گئے جبکہ میں نے آرڈر کیا تھا، تم کو آرڈر کیا تھا، حکم دیا تھا۔ مجھے بتائیں وہ لوگ جو صرف کہتے ہیں ہونا تو ہونا ہمارے کو قرآن میں، ہونا تو ہونا ہمارے کو حدیث میں۔ توجہ سے سنیں، نبی نے کہا میں نے جب آرڈر کیا تو تم نے میرے آرڈر کو فالو کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ، عرض کرتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس والنبی معهم، او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر کی یہ شان کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بنے امام نہیں۔ یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ آپ تو حکم دیے تھے، بولنا چاہیے نہیں، تم شان وغیرہ اپنی منطق نہ لگاؤ، اپنی عقل نہ دوڑاؤ، کیونکہ امت جو ایسے سوال کر رہی ہے کہاں ہے، کہاں کرے سو ہے، ایسا کہاں کرے ہے، ایسا کہاں کرے ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جب یہ جواب دیا تو بجائے ڈانٹ کے سینے سے لگایا مصطفیٰ نے،
ان میں پنہا اور پوشیدہ ہے یا نہیں؟ پوشیدگی رضائے مصطفیٰ ہے تو بالکل فالو کرو، ورنہ نہیں پیارے۔ پوشیدگی، توجہ، پوشیدگی رضائے مصطفیٰ، خوشنودی مولا، یہ ہے مقصد توحید، یہ ہے مقصد رسالت۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کئی ایسی روایتیں ہیں، دو روایت حضرت سیدنا عمر فاروق سے بھی ایک روایت منقول ہے، حضرت عثمان سے بھی ایک روایت منقول ہے۔ اور عثمان کی روایت تو کوئی ٹائم ہے نا جا رہا ہے، عثمان کی روایت پیش کرو، کیونکہ عمر فاروق کو تو خیر کوئی اعتراض کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا ان کو۔ عثمان ذو النورین کی ایک روایت، بڑی اچھی روایت، خوشنودی مولا، میرے آقا کی خوشنودی تلاشی، کامیاب اور فائز المرام شخصیتوں نے ساری امت میں، ساری کائنات کی امت میں سب سے افضل ترین کوالٹی صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم کامیاب ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی خوشی کے لیے تن من دھن سے تیار رہتے تھے، تن من دھن سے تیار رہتے تھے کہ بس میرے آقا آل ان آل خوش رہیں، بی عین خوش رہیں، ہر لمحہ خوش رہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے رب نے میرے رسول کی زبان پر کہہ دیا ہے تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ جنتی کی بشارت تو بہت پہلے دے دیا تھا مصطفیٰ نے، عشرہ مبشرہ، صحیح ہے، بلکہ بہت سارے ایسے موقع مختلف موقعوں سے بھی دیا تھا جنت کی بشارت دے دینا۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیت خود نازل ہو گئی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابہ کرام کی جماعت ہم تم سے راضی ہیں، رب کی رضا، مصطفیٰ کی طرف سے بشارت جنت۔ اس کے بعد کیا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے گھروں میں رہ کر۔ لوگ بولتے ہیں نا محنت کرو، نماز پڑھ لینا، ضرورت کیا ہے سنت پڑھنے کی، فرض پڑھ لینا، ضرورت کیا ہے یہ پڑھنے کی؟ اتنی تمہیں نبی سے تکلیف ہے کہ سنت کا کانٹیکٹ جو ہے مصطفیٰ سے، سنت بولتے ہیں تو نبی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ سنت نبی سے ریلیٹڈ ضرور ہے لفظی طور پر، عبادت تو خدا ہی کی ہوتی ہے، عبادت تو خدا ہی کی ہوتی ہے۔ فرض کافی ہے، کس نے تمہیں یہ تصور دیا ہے کہ فرض کافی ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ فرض کافی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت تیرے لیے رات بھر ایک سجدے میں رو رو کر مغفرت کی دعا کرے، کیا وہ فرض تھا نبی پر؟ کیا وہ فرض تھا نبی پر؟ غار حرا میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کرے، کیا وہ فرض تھا؟ نہیں، ارے تجھے پسند کرتے تھے، ایسے ہی کچھ تو کر پسند مصطفیٰ کو۔ ہر فرض کو دیکھ کر اگر ادا کرے گا بھگا دیے جاؤ گے بارگاہ خداوندی سے۔ ایسے عمل نہیں چاہیے جس میں مصطفیٰ کی رضا نہ ہو، جس میں مصطفیٰ کی خوشنودی نہ ہو۔ عثمان غنی ہے، دعوت کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کے گھر سے لینے کے لیے آ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ آقا علیہ السلام تیار ہے جانے کی، اور جب جانے کے لیے تیار ہے تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آقا آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، نبی چل رہے ہیں، سارے صحابہ کرام آزو بازو میں ہیں جتنے کی دعوت تھی۔ حضرت عثمان خاص مصطفیٰ، توجہ دیجیے گا، اب ایسے چل رہے ہیں، ہم محبت سے بولتے ہیں، ہم مثال نہیں، ہم نبی کو بے مثال جانتے ہیں، یہ مثال بھی بے مثال ہے، اس مثال سے ہماری ایک مثال بنے گی انشاءاللہ۔ ہم مصطفیٰ کو بے مثال بے نظیر جانتے ہیں، خالق ہونے میں رب بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور افضل المخلوق ہونے میں محمد عربی بے مثال ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے، توجہ سنیے گا، اس صحابی کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ حضرت عثمان جب نبی قدم جہاں رکھتے ہیں نا، اس قدم پر سیم قدم نہیں رکھتے، اس کے بازو میں قدم رکھتے، اس کے بازو میں قدم رکھتے، توجہ سنیے، اور حرکت کر رہی ہے ہون۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سڈنلی نہیں پوچھتے، یہ بھی ایک نقطہ دیکھیں، حضرت عثمان کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی اگر چلے اور بات نہ کرے اور ان کو مطلب کچھ بولتا رہے تو کیا بک رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں آپ، ایسا پوچھ لیں گے نا، تو حضرت عثمان جو ایسے ہی بول رہے تھے اپنی زبان سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پوچھنا چاہیے، لیکن نہیں، جب قریب ہو گئے گھر کے تب پوچھے، جانتے تھے کہ فوراً پوچھ لوں گا تو بھول جائیں گے یا شرما جائیں گے۔ محسوس کیجئے گا رضائے مصطفیٰ اور رضائے صحابیہ دونوں کو، محبت کا عنوان دیکھیے۔ آقا علیہ السلام جب قریب ہو گئے عثمان غنی گھر کے تو پوچھتے ہیں عثمان کیا کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں سب مصطفیٰ، تب تو آخر میں پوچھ رہے ہیں۔ آقا نے جب پوچھا حضرت عثمان نے کہا آپ گھر تشریف لے جائیے، بتاتا ہوں، دیکھیے گا۔ وہ ایک دم تسبیح کے دانے کی طرح ایک دم بالکل انگلی کو ایسے ایسے کر بھی رہے تھے اور گن بھی رہے تھے۔
جب تشریف فرما ہوئے، ہاں عثمان بتاؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جب آپ آ رہے تھے تو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک اونٹ کو قربان کروں، ایک اونٹ کو صدقہ کروں۔ ارے باپ رے، کس قرآن میں عثمان کو کہا تھا، کس نبی نے عثمان کو کہا تھا کہ نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اونٹ قربان کرو، اونٹنی قربان کرو؟ کس حدیث میں ہے، کس قرآن میں ہے؟ صرف 50,000 روپیہ بھی نہیں، 10,000 روپیہ اگر خرچ کر رہے ہیں میلاد النبی کے کھلانے پر تو بدعت کا فتویٰ لگا رہی ہے امت۔ ارے شرم کر، شرم کر، کن کو جواب دو گیا؟ عثمان غنی نے جب کہا یا رسول اللہ ایسا کرنا چاہتا ہوں تو نبی نے، توجہ سنیے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت کر رہے ہو، نبی خوش ہو گئے اور دعائیں دی۔ آج امت کا ہر فرد عثمان کو صرف رضی اللہ عنہ نہیں، عثمان کو غنی کہتا ہے، غنی کہتا ہے۔ یہ غنی خدا کی شان ہے، توجہ سنیے، یہ خدا کی شان ہے۔ جب خدا اپنا کسی کو بنا لیتا ہے تو اس کا سبب مصطفیٰ کا قدم بناتا ہے، مصطفیٰ کا قدم بناتا ہے۔ قدم مصطفیٰ کی برکت سے عثمان کو غنی بنا دیا۔ یہ ہے فیضان، اور یہ ہے فیضان قرآن، یہ ہے فیضان حدیث کہ ایگزیکٹ قرآن اور حدیث کو دیکھو گے تباہی آئے گی۔ یہ دیکھ کہ اس آیت سے مصطفیٰ کی خوشی کتنی ہے، اس حدیث سے مصطفیٰ کی خوشی کتنی ہے، اللہ اور رسول کس طرح سے راضی ہوگا، یہ تلاش تب جا کر کے خوش ہوں گے۔ اس لیے جب دیکھتے ہیں کہ نبی نے ایک موقع سے کہا، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھنا۔ تو صحابہ کرام کی جب جماعت لگتی تھی نا تو پہلے پیچھے جو رہتے تھے، سیم جو پیچھے رہتے تھے یا ایک دو جو آجو بازو میں رہتے تھے، نوٹ کیجئے گا، ایک دو جو آجو بازو میں رہتے تھے وہ سب تو چلو ٹھیک ہے نبی کو دیکھ لیتے، لیکن جو سب سے لاسٹ میں رہتے تھے، سب سے لاسٹ میں رہتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت جب ہاتھ باندھتے تھے تو پہلے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے کہ کیسے باندھے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب رکوع میں جاتے تھے تو باندھنے سے پہلے دیکھتے تھے کہ رکوع کیسے کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے آل ان آل خیال کس کا لا رہے ہیں صاحب؟ آل ان آل بول رہا ہوں، آل ان آل خیال محمد عربی کا لا رہے ہیں۔ اور سجدے میں جا رہے ہیں نبی تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے دیکھتے تھے حیات مصطفیٰ کیا بنی ہے، مصطفیٰ سجدے میں کیسے ہیں۔ یہ ہوتا تھا کنسپٹ عبادت کا، تب جا کر رضی اللہ عنہ کا پروانہ آتا کہ اللہ راضی ہے۔ کئی ایسے موقع ہیں بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش بھی کیا کئی موقعوں سے۔ ایک مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کی حالت میں ہے اور نمازی کی حالت میں اپنے پاؤں کو آگے بڑھا دیتے، اپنے پاؤں کو آگے بڑھا دیتے۔ عربی کا جملہ ہے رائنا تقعقعت یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آقا آپ اپنے پاؤں کو آگے بڑھا رہے ہیں اہل نماز میں۔ ہم لوگ آپ لوگ ہو تو فوراً پوچھ لیں گے ارے آج کیا کہ پڑھ دینا، ارے ادھر ہو گیا نا ادھر ہو گیا نا، ایسا ڈسکس کریں گے۔ لیکن صحابی کا تصور دیکھیے، اور بیس سمجھیے کہ اللہ نے انہیں بیس آف ایمان کیوں بنایا ہے، ہدایت کا نجوم کیوں بنایا ہے، مرکز ہدایت مرکز صراط مستقیم کیوں بنایا ہے۔ توجہ سے سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے ایسا دیکھا، کیا ہم لوگ اب ایسے ہی کریں گے؟ اس جملے پہ غور کریں، کیا ہم لوگ اب ایسے ہی کریں گے؟ مطلب صحابہ کا انتظار یہ ہوتا تھا کہ ادائے مصطفیٰ ہمارے سامنے ظاہر ہو اور پھر ہم اس پر عمل کریں، یہ جذبہ ہوتا تھا۔ لیکن اس جذبے کو مس یوز کیا کریں گے؟ لوگاں نماز نہیں پڑھ رہے، لوگاں یہ نہیں کر رہے، لیکن یہ وہ نہیں جانتے کہ اس جذبے میں نبی کی رضا پوشیدہ ہے، نبی کی خوشنودی پوشیدہ ہے۔ اپنا پرسنل لائف ریکارڈ کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو ابو بکر فی الجنہ سے ہو چکا ہے، وہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ سے ہو چکا، اللہ کی رضا مل چکی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بشارت مل چکی ہے، لائف تو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی نماز کی حالت میں بھی ادائے مصطفیٰ پر قربانی عمل کی کوالٹی یا کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں، رضا مصطفیٰ کی بنیاد پر، نبی کی رضا کی تلاش کی بنیاد پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جب کھڑا تھا تو نماز کی حالت میں میرا مولا پیٹ میں پتھر مانگ کر پڑھتے تھے نا، آقا بھوکے رہ کر پڑھتے تھے نا، تو میرے رب کو گوارا نہ ہوا میرا حبیب بھوکا رہے، جنت سے کچھ میوے اور فروٹس میرے سامنے لا کر دے دیا۔
جنت لا کر کے دے دیا، اور میں فروٹ سے لینے کے لیے اپنے قدم کو بڑھا رہا تھا کہ تم لوگ یاد آ گئے، میری امت یاد آ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھائے اور امت ہی نہ کھائے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ جملے پہ غور کریں، یہ ہے بیس صحابہ کرام کی مقبولیت، صحابہ کرام کی رضوانیت، صحابہ کرام کی خوشنودیت اور صحابہ کرام کی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ ہے راز کہ ہر زاویے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار نہیں کرتے کہ نبی نے کیا کہا ہے، نبی نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ انتظار کرتے تھے کہ اس کہنے میں نبی کی رضا ہے یا نبی کی خوشنودی ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام مصطفیٰ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دے رہے تھے، دھیان دیجئے، صحابہ کرام مصطفیٰ کے دروازے پر، حجرات کا لفظ ہے، دروازے پر، اور اسی لفظ کی اور اسی پس منظر کی بنیاد پر عظمت رسالت کا چرچا مولا کس طرح چاہتا ہے، اسی پس منظر کی بنیاد پر کہ جو صحابہ کرام دروازے مصطفیٰ پر آواز دے رہے تھے، نبی کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی اگر آپ کو بار بار کوئی فون کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، اگر نہ اٹھائے تو ہے، اب گھر میں ہے مصطفیٰ، اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت امتی کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن جب گھر میں ہے تو کچھ تو بات ہے، گھر میں ہے، چاہیے تھا کہ ویٹ کرے۔ رضا کہتی تھی، خوشنودی کہتی تھی کہ انتظار کرے، صحیح ہے، خوشنودی کہتی تھی کہ نہیں، نبی تو ہے ہی ہمارے لیے، وہ تو آئیں گے ہی ہمارے لیے، وہ آئے یہاں ہمارے لیے، بنے تو جہاں ہمارے لیے۔ توجہ سے سنیں، مصطفیٰ جان رحمت کو آواز دے دیا۔ قرآن اس پس منظر کو اس طرح پیش کرتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے حبیب جو ورائے حجرات، آپ کے گھر کے، آپ کی کھڑکی سے باہر سے جو آپ کو ندا کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثر جو ہے عقل نہیں رکھتے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے نا، باپ رے باپ، وہ صحابی جو مصطفیٰ کی ہواؤں تک کو خریدنا اپنی معراج سمجھتے تھے، ریلیٹڈ آف نبوت جو بھی چیز ہوتی تھی وہ اپنے لیے مقصد مطلب علو کا مقصد سمجھتے تھے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ عقل نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو تھوڑا انتظار کر لیتے تو اچھا تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش یہ سب انتظار کر لیتے، صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان میں نکل کر آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کی نیت میں فتور نہیں تھا۔ جملے پہ غور کریں، ان کی نیت میں فتور نہیں تھا، یہ انتظار کرنے کے مطلب یہ کہ عالم میں نہیں تھے، اس لیے آپ کو آواز دے دیا۔ تو پہلی آیت نے مصطفیٰ کو بے ادبی سے پکارنے والے کے لیے فتویٰ دیا، اور دوسری آیت نے نیت کو متعین کیا کہ اے انسان، مصطفیٰ کے لیے اگر حسن نیت کے ساتھ تیرا عمل سرزد ہو، اگر وہ عمل قرآن اور حدیث کے خلاف بھی ہو، تو اللہ پاک بخشنے والا ہے، اللہ پاک رحم فرمانے والا۔ دیکھا قرآن نے یہ تصور دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اس لیے کسی نے اگر عرش لگا کر کے گھوما ہے جلوس میں، کسی نے اگر چلا چلی کیا ہے، تو یہ مت دیکھ کہ وہ چلا چلی بدعت سمجھ کر کر رہا ہے، یہ دیکھ کہ نبی کے نام پر کر رہا ہے، نبی کی خوشی کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اللہ اسے بخشنے والا ہے۔ تم فتویٰ لگاؤ گے تو رضا مصطفیٰ میں آ کر افیکٹر بن رہے ہو، نہیں، رضا مصطفیٰ میں آپ آ کر انٹرسٹڈ بنو، آپ آ کر کے خوشیوں کے ساتھ مصطفیٰ کی رضا کی محفلوں میں اور جلسے جلوس میں شریک ہو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بظاہر قرآن میں بھی نہیں، بظاہر حدیث میں بھی نہیں۔ میں اس حدیث کو جب بھی پیش کر مطلب پڑھتا ہوں، باتیں کھل جاتی ہیں، جینا گوارا نہیں کرتا کہ نہیں اب چاہیے ایسی زندگی۔ کون سی حدیث تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے، صلح حدیبیہ کا عظیم مقام ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ بھی جاؤ گے انشاءاللہ اس مقام پر ضرور جانا، ہاں ضرور جانا۔ حدیبیہ کے موقع پر میں جب نماز پڑھ رہا تھا، نماز 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میں نے ان کو کہا اگر بدعت ہے تو لایا کہیں کو بایا، بدعت ہے تو لایا کہیں کو، مطلب تیری ٹیکسی کا پیسہ کرایہ دے رہا ہوں، یہ سنت ہے، اور یہاں اگر 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو بدعت ہے۔ لیکن میں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت للارض مسجدا و طہورا، امت محمدیہ کو یہ احساس حاصل ہے، سن عام حدیث کی بنیاد
سے کعبہ